السلام علیکم ایوری ون ڈیئر فرینڈس، آج ہمارا نیکسٹ لیکچر ہے ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن، جس کا ایبریویشن ہے SAARC. سارک مینس ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن. تو ڈیئر فرینڈس، آج ہم اس لیکچر میں کمپلیٹلی ڈسکس کریں گے ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن، جو ایک پولیٹیکل اور اکنامک یونین ہے بٹوین ساؤتھ ایشین اسٹیٹس کے درمیان. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن کی بیک گراؤنڈ، فارمیشن، ہیڈ کوارٹر، ممبر اسٹیٹس، آبزرور اسٹیٹس، آفیشیل لینگویجز اور اس کے مین آبجیکٹیو ڈسکس کریں گے کہ ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن کیوں بنائی گئی. تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. ڈیئر فرینڈس، ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن جو ایک پولیٹیکل اور اکنامک یونین ہے بٹوین 8 اسٹیٹس آف ساؤتھ ایشیا، یعنی ساؤتھ ایشیا کی 8 اسٹیٹس کے درمیان ایک یونین بنایا، پولیٹیکل اور اکنامک یونین بنایا. اس کو نام دیا ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن. ڈیئر فرینڈس، اگر ہم اس کے بیک گراؤنڈ دیکھیں تو فرسٹ ٹائم سارک یعنی ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن کا جو آئیڈیا دیا وہ جنرل ضیاء الرحمن نے دیا، جو بنگلہ دیش کے پریزیڈنٹ تھے. انہوں نے فرسٹ ٹائم اس کا آئیڈیا اس وقت دیا جب USSR یعنی یونین آف ساؤتھ سوشلسٹ ریپبلک، یعنی USSR جب افغانستان کی کیپٹل کابل پر ڈائریکٹلی اٹیک کیا وداؤٹ اینی ریزن. ڈیئر فرینڈس، USSR جو ایک سب سے پاورفل یونین تھی اس وقت، جو 1950 سے لے کر 1991 تک ایک سب سے پاورفل یونین تھی. اس یونین میں رشیا کے ساتھ باقی دوسرے 14 اسٹیٹس جو اس کی قریب سینٹرل ایشین اسٹیٹس، ان کے ساتھ انہوں نے ایک یونین بنایا تھا. تو اس وقت سب سے پاورفل جو ایک یونین تھا وہ USSR یعنی یونین آف ساؤتھ سوشلسٹ ریپبلک تھی. رشیا کے ساتھ باقی 14 اسٹیٹ جن کا نام یہ ہے: آرمینیا، آذربائیجان، بیلاروس، استونیا، جارجیا، قازقستان، کرغزستان، لٹویا، لیتھونیا، مولڈووا، تاجکستان، ترکمنستان، یوکرین، ازبکستان. یعنی ان 15 اسٹیٹس کے درمیان جب ایک یونین بنائی گئی 1922 میں، جب لینن نے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد ایک یونین بنائی USSR، تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں USSR ایک سب سے بڑی یونین تھی اس وقت، جو ڈیزالو ہوئی 1991 میں. تو اس وقت جب USSR نے ڈائریکٹلی اٹیک کیا افغانستان کی کیپٹل کابل پر، تو اس وقت بنگلہ دیش کے جو پریزیڈنٹ تھے جنرل ضیاء الرحمن نے، انہوں نے ایک آئیڈیا دیا باقی دوسرے ساؤتھ ایشین اسٹیٹس کو کہ ہم نے ایک ایسی آرگنائزیشن بنانا چاہیے کہ وہ ساؤتھ ایشین اسٹیٹس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کر سکے، اکنامک گروتھ کے حوالے سے، سوشل پروگریس کے حوالے سے، کلچر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، پیس کے حوالے سے، ریجنل ٹریڈ کے حوالے سے. یعنی ہم کمبائن مل کر چل رہے ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی ساؤتھ ایشین اسٹیٹس کی جتنے بھی اسٹیٹس ہیں ہم ایک آرگنائزیشن کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ کام کریں. تو اس وقت جنرل ضیاء الرحمن نے اس کا ایک سجیشن دیا، اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں اسی سجیشن، اسی آئیڈیا کو فرسٹ ٹائم انڈیا نے اس کو ایکسیپٹ کیا. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سارک جو اسٹیبلش ہوئی فرسٹ ٹائم 8 دسمبر 1985 کو. باقی دوسرے اسٹیٹ نے بھی ڈھاکہ میں جو بنگلہ دیش کی کیپٹل ہے اس میں اس نے ایک ایگریمنٹ پر سائن کیا، ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس میٹنگ میں ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن بنائی، یعنی کریٹ کیا گیا. تو فرسٹ ٹائم دیکھتے ہیں کہ ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن کی 7 ممبر اسٹیٹ تھے، جن کا نام یہ ہے: بنگلہ دیش، بھوٹان، انڈیا، نیپال، مالدیوز، پاکستان، سری لنکا. یعنی ان ساؤتھ ایشین اسٹیٹس کے درمیان ایک جو آرگنائزیشن بنی جس کو ہم سارک کہتے ہیں، فرسٹ ٹائم یہ 8 دسمبر 1985 کو بنائی. اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک اور بھی ممبر اسٹیٹ جو ساؤتھ ایشیا کے ممبر اسٹیٹ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں، وہ ہے افغانستان. 14 اجلاس میں سارک کی 14 اجلاس جاری تھا، تو اس میں افغانستان کو بھی اس میں انٹر کرتے ہیں. یعنی اس وقت موجودہ سارک یعنی ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن کی ٹوٹل ممبر اسٹیٹ جو ہے وہ 8 ہے: افغانستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، انڈیا، نیپال، مالدیوز، پاکستان، سری لنکا. اس کے جو ممبر اسٹیٹ ہے سارک کے، کیونکہ افغانستان بھی ساؤتھ ایشیا میں آتا ہے، اس وجہ سے افغانستان کو بھی اس ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن کا حصہ بنایا. جب افغانستان سے USSR نکل گئی 1989 کو، یہاں سے واپس چلے گی، تو اس کے بعد افغانستان کو بھی اس ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن کا حصہ بنایا. تو ڈیئر فرینڈس، سارک کا جو موجودہ اس وقت جو سیکریٹریٹ یعنی ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ کٹمنڈو نیپال کی کیپٹل میں موجود ہے، اور وہاں سے تمام کے تمام اس سارک کے جو باقی دوسرے کامز وہاں سے اس کو ارینج کر لیتے ہیں. یعنی سیکریٹریٹ سے تمام کے تمام کام اس کو
کنٹرول کر لیتے ہیں، اور اس کے سالانہ میٹنگز ہوتے ہیں، ہر سال ان کا ایک میٹنگز ہوتا ہے ان ساؤتھ ایشین اسٹیٹس کے درمیان، اور کوئی بھی اسٹیٹس اس کو کال کر سکتا ہے یعنی کروا سکتا ہے۔ اس میں زیادہ تر میٹنگز انڈیا، پاکستان یہ کرواتے ہیں، انڈیا سب سے زیادہ کراتا ہے اس کی میٹنگز، اور نیپال میں بھی کیونکہ اس کے وہاں پر اس کے ہیڈ کوارٹر موجود ہے، وہاں پر بھی اس کی سالانہ اینول میٹنگز ہوتے ہیں۔ تو ڈیئر فرینڈس، اس کی جو ممبر اسٹیٹس ہم نے بیان کیے وہ 8 سے، اور اس کے 9 آبزرور اسٹیٹس سے۔ ڈیئر فرینڈس، آبزرور اسٹیٹس ان اسٹیٹس کو کہا جاتا ہے جو ایک آرگنائزیشن کی حصہ نہیں ہوتے، لیکن ان کو یہ ایک اتھارٹی ہوتی ہے کہ ان کا یہ اسٹیٹس ہوتی ہے کہ وہ اس آرگنائزیشن میں حصہ لے سکتے ہیں، یعنی اس کا ممبر بن سکتے ہیں۔ تو ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن کی یعنی سار کی 9 ممبر آبزرور اسٹیٹس ہیں، ان میں آسٹریلیا، چائنا، یورپین یونین، ایران، جاپان، میوریٹیس، میانمار، ساؤتھ کوریا، یونائٹڈ اسٹیٹس، یعنی یہ 9 اسٹیٹ جو ہے اس ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن کے آبزرور اسٹیٹس ہیں۔ ڈیئر فرینڈس، یورپین یونین کے حوالے سے میں نے ایک ویڈیو کمپلیٹلی بنائی ہے، اس ویڈیو کا میں جو لنک ہے میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا، وہاں سے آپ یورپین یونین دیکھ سکتے ہو کہ یورپین یونین میں یورپ کے کون سے اسٹیٹس اس یونین کا حصہ ہے، کہ یورپین یونین کا مین آبجیکٹیو، مین پرپز کیا ہے، ابھی بھی یہ یونین موجود ہے تو اس کا مین فنکشن کیا ہے اس وقت، تو وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہو یورپین یونین کو۔ تو ڈیئر فرینڈس، ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن جب بنائی گئی 8 دسمبر 1985، تو اس کے بعد اس کا جو ہیڈ کوارٹر جو کٹھمنڈو نیپال میں رکھا گیا، اور اس کے بعد اس کی آفیشیل لینگویج جو رکھا گیا وہ انگلش تھی، یعنی انگلش میں اس کو جتنے بھی میٹنگز ہوتے ہیں وہاں پر اس کی آفیشیل لینگویجز انگلش میں بولی جاتی ہیں، اور اس کے مین آبجیکٹیوز، مین پرپز یہ ہے کہ اس کے جو چارٹر میں، سر کے چارٹر میں رکھے، اس کا مین آبجیکٹیو یہ ہے کہ ٹو پروموٹ دا ویلفیئر آف دا پیپلس آف ساؤتھ ایشیا، یعنی ساؤتھ ایشیا کی جو لوگوں کی بھلائی کے لیے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کرنا چاہیے، تعاون کرنا چاہیے، اور سیکنڈ جو ہے ٹو امپروو دا کوالٹی آف لائف، یعنی ہم نے عام آدمی کی، ایک عام انسان کی کس طرح اس کی کوالٹی آف لائف اس کو بہتر بنانا چاہیے۔ دوسرا جو تھرڈ جو اس کا مین آبجیکٹیو یہ ہے ٹو ایکسلریٹ دا اکنامک گروتھ، سوشل پروگریس، کلچر ڈیولپمنٹ ان دا ریجن، یعنی اس ریجن میں، یعنی اس ساؤتھ ایشیا میں جتنے بھی اس کی جو 8 ممبر اسٹیٹس ہیں، افغانستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، انڈیا، نیپال، مالدیوز، پاکستان، سری لنکا، یعنی تمام جو 8 اسٹیٹس ہیں ڈیولپنگ اسٹیٹس ہیں، یعنی ہم نے کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کرنا چاہیے، اکنامک گروتھ کے حوالے سے، سوشل پروگریس کے حوالے سے، کلچر کے حوالے سے، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ اور اس ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن کے جو فرسٹ پریزیڈنٹ تھے ان کا نام ہے مسٹر سید محمد انعام اللہ، فرسٹ ٹائم اس کے پریزیڈنٹ بنے تھے، اور میانمار فرسٹ ٹائم اس کا ممبر کھلایا گیا، اور بعد میں اس کو میانمار جو ہے اس کا ممبر نہیں رہا، اور اس وقت میانمار جو ہے اس کا آبزرور اسٹیٹس ہیں۔ فرسٹ ٹائم اس نے سجیشن دیا کہ میں کیونکہ میانمار بھی ہے اس وقت اس ساؤتھ ایشین اسٹیٹ میں واقع انڈیا کے ساتھ ہے، اس نے یہ خواہش ظاہر کی ممبر اسٹیٹس کی، لیکن اس کے بعد یہ اس کا ممبر نہیں بنا۔ اس وقت میانمار جو ہے اس کا آبزرور اسٹیٹس، یعنی میانمار جو اس کا ممبر نہیں سر کا۔ تو آج لیکچر اتنا ہی تھا اس کے حوالے سے، سر کے حوالے سے جو ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن ہے جو ہم نے ڈسکس کیا، اور نیکسٹ ویڈیو میں ملتا ہوں۔ اللہ حافظ، والسلام۔